اچھا، یہ جو صلح حسن کی شرائط کا افسانہ ہے یہ سراسر تاریخی ہے، اس کو اپنا دین ایمان سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام سے بدزن کرنے کے لیے، لیکن ایک بات جو بالکل صحیح سند سے ائمہ دین نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تاریخی روایت ہے، اس کو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ نوں لگ جائے اس سے تہاڈی ہسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کس نے کھڑیاں ہونیاں نے، اس کو کیا کہہ کر جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تاریخی روایت ہے جی، ہم نہیں مانتے اس تاریخی روایت، حالانکہ اس کی صحیح سند موجود ہے۔ اب وہ روایت کون سی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ رب العزت میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ یہ فضیلت ہے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو ہضم نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کو رد کرنے کا کتنا بھونڈا انداز ہے، کہتے یہ ایک تاریخی روایت ہے جی۔ تاریخی روایت ہے بھائی، تاریخی روایت کیا جھوٹی ہوتی ہے؟ کیا صحیح بخاری میں تاریخی روایتیں نہیں ہیں؟ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے یا کسی قصے کی طرف اس میں بات ہو، اس اشارہ ہو یا بتایا گیا ہو، اسے تاریخی روایت کہتے ہیں نا۔ تو کیا یہ جنگ جمل اور صفین اور یہ جو واقعات ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں یا پھر وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو کیا وہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں؟ محدثین نے تو تاریخ اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا، تاریخ بھی سند کے ساتھ، حدیث بھی سند کے ساتھ، اور حدیث میں بھی تاریخ اور تاریخ میں بھی حدیثیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، محدثین کی تاریخیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو حدیثیں بھی ملے گی، اور محدثین کی حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو تاریخ بھی ملے گی۔ محدثین نے سند کو دیکھا ہے، تاریخ اور حدیث میں سند کے علاوہ کوئی فرق کیا نہیں۔ جس کی سند ہے وہ تاریخ بھی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کی سند نہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب۔ کہتے تاریخ کی روایت ہے۔ اب وہ میں روایت بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی سند بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب محدث ہیں ابو عروبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، 318 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 318 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مشہور محدث ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس کو یہ تاریخ کی بات کہہ کے رد کر رہے ہیں نا، ابو عروبہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حبان کے بھی استاد ہیں اور امام طبرانی کے بھی استاد ہیں۔ امام ابن حبان، صحیح ابن حبان کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ امام ابن حبان، صحیح ابن حبان میں سینکڑوں حدیثیں اسی ابو عروبہ الحرانی سے لے کر آئے، مشہور محدث ہیں۔ طبرانی میں بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں ابو عروبہ الحرانی سے روایتیں لے کے آتے، یہ ان کے استاد ہیں۔ اسی طرح امام ابن سنی ہیں، ایک بڑے مشہور امام ہیں، عمل الیوم واللیلہ ان کی کتاب ہے، یہ آپ دعاؤں کی کتابوں میں اکثر اس کا حوالہ پڑھیں۔ امام ابن سنی کے بھی استاد ہیں، امام ابو شیخ الاصبہانی کے بھی استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں، اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ وہ امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الطبقات کے نام سے، پھر اس کا اختصار کیا کسی نے، محدث نے، تو وہ ہے المنتقی من کتاب الطبقات لابی عروبہ الحرانی۔ اس میں صفحہ نمبر 41 پر امام ابو عروبہ نے سند بیان کر کے یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابو موسیٰ و ہلال بن بشر، ہمیں ہمارے استاد ابو موسیٰ اور ہلال بن بشر نے یہ روایت بیان کی۔ یوں سمجھیں کہ یہ صحیح ابن حبان میں اگر روایت آتی تو ایک واسطہ زیادہ ہوتا، جو امام ابو عروبہ اپنی کتاب میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر امام ابن حبان اس کو لیتے تو ابو عروبہ کے واسطے سے لیتے، تو ابو عروبہ کا واسطہ کم ہو گیا نا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت درج کر دی۔ اب ابو موسیٰ اور ہلال بن بشر دونوں ثقہ راوی ہیں، دونوں ثقہ راوی ہیں، وہ دونوں بیان کرتے ہیں قالا حدثنا محمد بن خالد بن اسمہ، محمد بن خالد بن اسمہ نے ہمیں حدیث بیان کی، یہ بھی ثقہ صدوق راوی، حسن الحدیث راوی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حدثنی سلیمان بن بلال، مجھے یہ حدیث سلیمان بن بلال نے بیان کی، صحیح بخاری کا راوی سلیمان بن بلال ثقہ راوی ہے۔ اور سلیمان بن بلال کہتے ہیں حدثنی علقمہ بن ابی علقمہ تھا، علقمہ بن ابی علقمہ ثقہ راوی،
ان امی، وہ اپنی والدہ ام علقمہ جن کا نام مرجانہ تھا، ثقہ راویہ ہے، ان سے بیان کرتے ہیں. وہ ان عائشہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں. محدث سے لے کر سیدہ عائشہ تک سند بالکل صحیح ہے. کسی میں جرأت ہے، ہمت ہے، کسی ایک راوی پر نام میں نے لے دیے ہیں، اور ہم اس کی سند بھی انشاءاللہ سکین بھی لگائیں گے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا انشاءاللہ ہمارے چینل پہ. اصل کتابوں کے سکین بھی لگیں گے، ترجمے کے نہیں، اصل کتابوں کے اوریجنل بکس، ان کے ریفرنس ہم اصلی سکین پیش کریں گے. آپ دیکھیں گے، آپ کسی ایک راوی پر ہاتھ رکھیں، انگلی تو اٹھائیں، فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں کمزور ہے، فلاں مدلس ہے، فلاں مختلط ہے. اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا حدیث کے منکر بن رہے ہیں. کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ایک محدث نقل کر رہا ہے، آپ اس کو تاریخی روایت کہہ کر رد کر رہے ہیں. یہ ایک تاریخ کی روایت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ ما زال بی ما رأیت، میں ہمیشہ سے جو دیکھتی رہی فتنے میں لوگوں کے حالات کو، یہ صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا، میں ہمیشہ اس کو آبزرو کرتی رہی، دیکھتی رہی. حتی انی لاتمنی ان یزید اللہ عز وجل معاویۃ من عمری فی عمرہ، یہاں تک کہ ان سب حالات کو دیکھ کر میں نے یہ تمنا کی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے. معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی خدمات اسلام کے لیے، ان کے معاملات مسلمانوں کے لیے، ان کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ یا اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ثابت ہے. انجینئر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے جینین تو پیش کریں، ورنہ حدیث کا انکار تو نہ کریں اس طرح یہ کہہ کر کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی کہ یہ تاریخ کی کتاب. اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے. کتاب الطبقات لابی عروبہ الحرانی یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اجزائے حدیثیہ میں شمار ہوتی ہے. کہ حدیث کی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہو، کسی ایک خاص مسئلے پہ ایک کتاب لکھ دینا. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین پہ ایک کتاب لکھ دی، جز رفع الیدین. اسی طرح فاتحہ خلف الامام پہ ایک کتاب لکھ دی، جز القراءہ خلف الامام. امام بہقی نے کتاب لکھ دی، امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے خاص ایک کتاب. یعنی حدیثیں اس میں ہیں لیکن خاص ٹاپک پر. تو یہ طبقات کے بارے میں صحابہ کرام کے طبقات، ان پر امام ابی عروبہ کی ایک خاص کتاب ہے چھوٹی سی، کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح احادیث کا رد اور ان کا انکار کیا جاتا ہے. اب کوئی چارہ نہیں رہا نا، کوئی راستہ نہیں، اور سیدھا سیدھا انکار. بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. یہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں. یا اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے. دعائیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہتے ہیں یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ پتہ نہیں، ہمارے دماغ میں نہیں اترتی، ہمارا دل اسے قبول نہیں کرتا، لہٰذا صحیح نہیں ہے. حالانکہ اس کو سب محدثین صحیح کہتے رہے ہیں. موجودہ دور جن محدثین جن کی تحقیق اور جن کے حکم مرزا صاحب نقل کرتے ہیں نا اپنے پمفلٹ میں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو حدیث کے محققین ہیں، بشار عواد ہے، شعیب ارناؤت ہیں وغیرہ، وہ سب اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور حدیث ہے بھی صحیح، کوئی علت نہیں ہے اس میں. لیکن مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا. بھئی میں نہ مانوں کا کوئی علاج دنیا میں ہے؟ ہمارے پاس کیسے ہوگا؟ ہم تو دعوت فکر دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب بڑے حدیث کو مانتے ہیں. یہ غامدیت کا راستہ ہے. جو حدیث اچھی لگی، غامدی صاحب بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو اچھی نہ لگے بس اس کو قرآن کے خلاف کہہ کے یا ویسے ہی اس کو اڑا دیتے ہیں، نہیں مانتا جی.
تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے. تو صحیح احادیث کا انکار کرنا یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا جرم ہے. اور انسان جب اس ڈگر پہ چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اس لیے مرزا صاحب کو دعوت فکر ہے کہ وہ واپس آئیں, جو حدیث ہے اس کو مانیں, جو قرآن نے بتایا ہے اس کو تسلیم کریں, اپنی طرف سے بریکٹیں نہ لگائیں, اور حدیث کو صرف یہ کہہ کر رد کریں کہ یہ تاریخ کی روایت ہے جی میں نہیں مانتا. وہ محدث نے صحیح سند پیش کی ہوئی اس کی, آپ کہتے ہیں تاریخ کی روایت ہے میں نہیں مانتا. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے, میری یہ تمنا رہی کہ میری عمر اللہ رب العزت معاویہ کو لگا دے. آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک تعریفی سرٹیفکیٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کے جذبات ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ, اور یہ شان اور مقام ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. تو ہر وہ بات جس سے شان اور مقام ثابت ہوتی ہو, ہمارے یہ جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر وہ بات جو ثابت نہیں ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس کو یہ ثابت بنانے کی کوشش کرتے ہیں.